ان الحمد للہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 145۔ وَلَئِن اور البتہ اگر آپ آتیت الذین لے آئیں ان لوگوں کے پاس اوت الکتاب جو اہل کتاب ہیں، بِكُلِّ آیَةٍ ہر قسم کی نشانی، ما تَبِعُوا قِبْلَتَکَ نہیں وہ پیروی کرنے والے آپ کے قبلہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی، اگر آپ اہل کتاب کے پاس ہر قسم کی دلیل لے آئیں تو وہ آپ کے قبلہ کی پیروی کرنے والے نہیں، کیونکہ وہ تو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، وہ ہٹ درمی پر اڑے ہوئے ہیں، وہ اس بات پر جمے ہوئے ہیں کہ انہوں نے آپ کی کوئی بات نہیں ماننی اور صرف شیطان نے ان کے لیے جو رستہ مزین کر دیا گیا ہے اس پر ہی انہوں نے چلنا ہے۔ وَمَا أَنْتَ اور نہیں ہیں آپ بِتَابِعٍ کہ اتباع کریں قبلتہم ان کے قبلہ کی، اور نہ ہی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایسے ہیں کہ آپ ان مشرکین کی یا ان کافروں کے قبلہ کی پیروی کریں گے۔ وما بعضهم اور نہ ان کے بعض بتابعٍ اتباع کرتے ہیں قبلۃ بعض کے قبلہ کی، اور صرف یہی نہیں کہ وہ آپ کے قبلہ کی پیروی نہیں کرتے بلکہ ان میں سے بعض کے قبلہ کی پیروی نہیں کرتے۔ ہر کوئی اپنے قبلہ پر ہی اڑا ہوا ہے اور وہ اسی کو مقدم سمجھتا ہے اور اسی کو ہی وہ باعث عزت سمجھتا ہے، اور یہی اس بات پر خوش ہیں کہ ہمارے قبلہ کی پیروی کی جائے اور اسی کو ہی مقدم جانا جائے، اور یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلہ کی پیروی نہیں کرنے والے، صرف اور صرف اپنے قبلہ کو ہی وہ ترجیح دیتے ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اور اگر آپ پیروی کریں اَہْوَاءَہُمْ ان کی خواہشات کی، مِن بعد اس کے بعد کہ ما جاءک جب آ جائے آپ کے پاس من العلم علم میں سے، انک بے شک اس وقت اذا لمن الظالمین آپ اس وقت گمراہوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ ان خواہشات کی یعنی مشرکین کی خواہشات کی پیروی کریں تو پھر، اور خاص طور پر اس وقت جب کہ آپ کے پاس ہر قسم کی ہدایت آپ کے رب کی طرف سے آ چکی ہے، تو پھر بھی اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے تو آپ گمراہوں میں سے ہو جائیں گے۔ ہم تو کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین کی خواہشات کی پیروی کریں گے، لیکن جیسا کہ ایک دستور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے اور ہم سب کو متنبہ کرنے کے لیے اپنے رسول کی مثال دی ہے کہ اگر میرا رسول بھی جب اس کے پاس ہر قسم کی میری طرف سے ہدایت آ چکی ہے، اگر وہ بھی اس کے بعد مشرکین کی خواہشات کی پیروی کریں گے تو وہ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اس آیت کے اس حصے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی یہ ایک بات مقدم کر دی ہے، یہ ایک بات پکی کر دی ہے کہ جب اللہ کی طرف سے ہدایت آ جاتی ہے تو اس کے بعد ہمارے لیے اپنی مرضی کرنا یا کسی کی مرضی پر چلنا بالکل جائز نہیں۔ جب ہم ہدایت آنے کے باوجود اللہ کی بات نہ مانیں
اور یا اپنی بات ماننے یا کسی اور کی خواہشات کی پیروی کریں گے تو ہم ظالموں میں بھی ہو جائیں گے، ہم گمراہوں میں سے بھی ہو جائیں گے۔ ظالم تو اس لیے کہ ہم نے ہدایت نہیں مانی، اور گمراہ اس لیے کہ ہم نے الٹا کام کیا ہے۔ اور جب گمراہی میں انسان پڑ جائے گا تو پھر اس کی دنیا بھی اور آخرت بھی یہ خراب ہو جائے گی، اور اس حالت میں اس کے لیے اللہ کے عذاب سے بچاؤ کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اس کو اپنے اعمال کی جواب دہی قیامت والے دن کرنا پڑے گی، اور یہ جواب دہی اس کے لیے اتنی آسان نہ ہوگی، کیونکہ اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے۔ اللہ کی واضح ہدایات کے باوجود ادھر چلنے سے وہ انکاری ہوا، اور اس نے اپنی اور مشرکین کی خواہشات کی پیروی کی، تو پھر اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رسوائی رکھ دی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جب ہمیں اللہ کی ہدایت مل گئی تو ہم صرف اور صرف اسی کو مد نظر رکھیں، اور کسی اور کی خواہشات کی بھیٹ نہ چڑھ جائیں، کسی اور کی خواہشات کے پیچھے نہ پڑیں، اور صرف اللہ کی ہدایت پر ہی چلیں، تاکہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے کامیابی ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔